حاجی صاحب آپ پہ اللہ کا فضل بھی رہا اور دور اندیش انسان ہیں آپ. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ رشتہ داری کا کیسے سوچا؟ یہ مولانا صاحب کے ساتھ اگر آپ کی رشتہ داری نہ ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ آج آپ گورنر ہوتے ہیں؟ گورنر صاحب آپ کے گورنر ہاؤس میں یہ جو میلہ لگا رہتا ہے، دروازے آپ کے کھلے ہوئے ہیں، آپ کے حوالے سے ایک تاثر ہے کہ جی عوامی گورنر ہیں، آپ ایک پرمٹ نہیں دے سکتے، ایک ٹیکہ نہیں دے سکتے، ایک نوکری نہیں دے سکتے، آپ کے پاس آپ کے بقول آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، تو یہ میلہ کیوں لگا رہتا ہے روزانہ؟ اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس ہے اور آدھی جو نگران کابینہ ہے وہ آپ کے ساتھ نظر آتی ہے. دیکھو اس لیے نظر آتی ہے نا کہ 4 بجے کے بعد وہ چھٹی پر دفتروں سے چل کے یہاں پہ آ جاتے ہیں. اچھا، یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ بس یہ آپ دیکھیں چائے پی لو. پچھلے گورنر تھے شاہ فرمان صاحب، تو آپ جب آئے تو آپ نے ان کے کوئی مرغے یہاں پہ دیکھے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے مرغے پال رکھے تھے، ایسا تھا؟ کہتے بس آپ نے کیا پال رکھے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں میں نے عوام کو پال رکھے ہیں. عوام بس میرا ایک شوق ہے کہ میں لوگوں سے ملوں بس. آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں یا جے یو آئی کے ساتھ یا پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ادھر جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. وہ ایک کلپ بڑا آپ کا سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا، ٹی وی چینلز کے اوپر بھی چلا تھا، جس میں آپ نے کہا تھا کہ میں نے میئر کے الیکشن پر اتنا پیسہ لگایا ہے. تو کتنا پیسہ لگایا حاجی صاحب؟ کہ آپ یونیورسٹیوں کے چانسلر ہیں، آپ کی اپنی تعلیم کتنی ہے؟ اس میں میرے والد جیل چلے گئے ڈی خان، تو اور ابھی مصیبت پڑ گئی. وہ آپ کی وجہ سے جیل چلے گئے؟ کون روکتا ہے آپ کو؟ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ پھرتے کلفیاں کھاتے بازار میں. یہ آپ صرف پشاور شہر میں، قصہ خانی میں، خیبر بازار میں، چوک ادگار میں کیوں پھرتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو پورے صوبے کے گورنر ہیں. بنو کیوں نہیں جاتے؟ مردان کیوں نہیں جاتے؟ مطلب پشاور شہر کے جو لوگ ہیں وہ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ گورنر صاحب آئے، انہوں نے وہاں پہ قہوہ پیا یا کلفی کھا لی. وہ بالکل. اور کام تو ہوتا ہے نا. کام بھی ہوتے ہیں ان کے؟ نہیں، کام تو لوگ کو گورنمنٹ کرے گا نا. ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب نے اسی گورنر ہاؤس کے حوالے سے کہا تھا کہ اس کو یونیورسٹی ہونا چاہیے. کبھی یہ خیال آیا کہ انہوں نے تو نہیں بنایا، آپ ہی بنا لیں؟ اور آپ دیکھ لو گے خود وی سی صاحبان ہریانے کہ ارے کس طرح چانسلر آئے ہوئے. تو وہ تو اس بات پہ بھی حیران ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ مالی بحران کا شکار ہیں، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. نگران کابینہ کے حوالے سے ایک الزام ہے کہ تمام جو نگران وزیر ہیں یہ نامزد کردہ ہیں حاجی غلام علی صاحب کے. ان کے دوست بھی ہیں، ان کے پرانے ساتھی بھی ہیں، اور مختلف سیاسی جماعتوں کا جو نام ہے وہ بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے سوائے تحریک انصاف کے. تو جب آپ نے ان کا انتخاب کیا تو پھر اپنے نگران وزیروں کا آپ نے اعظم خان صاحب سے تعارف بھی کرایا کہ جی یہ فلاں بندہ ہے، اس کی یہ صلاحیت ہے؟ نہ یہ نہیں کرا. اچھا. نہ اس نے یہ زحمت کی کہ وہ اگلی سے بھی فلانا فلانا. یہ جو آپ نے بات کی حاجی صاحب، ایسا ہی ہے، کچھ نگران وزیروں نے اپنے اپنے حلقوں کے لیے اسکیمیں مانگی ہیں. نہیں اسکیمیں یعنی ان کے پھر سیاسی مقاصد ہیں، سیاسی عزائم ہیں. اسکیمیں مانگنا جرم نہیں ہے. اچھا. نگران سیٹ اپ اگست سے آگے بھی جا سکتا ہے، یہ آپ نے فرمایا. حکومت چلی جائے گی، اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، تو پھر تو لازمی ہے. آئین یہی کہتا ہے. پھر صوبے میں آئین کیوں خاموش ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھے انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کچھ اشارے دیے ہیں اور ان اشاروں کے مطابق اس سال الیکشن نہیں ہونے والا. دیکھو یہ تو وہ بہت گہرا سوچ رکھنے والے ہیں نا. تو میں تو ابھی اس کا طالب علم ہوں. تو یہ جمہوری حق جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کو ہے، پی ٹی آئی کو بھی یہ جمہوری حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن میں ہو. آنے والے الیکشن میں آپ کو نظر آتی ہے پی ٹی آئی؟ ہر شخص کو حق ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا، آپ کو یہ نام لینے والا کہ میں پی ٹی آئی سے الیکشن لڑ رہا ہوں. اس آئین کی تشکیل میں مفتی محمود مرحوم کا بڑا ہاتھ تھا، ان کا بھی کردار تھا. آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی آئینی ذمہ داریوں سے انحراف کے مرتکب ہوئے ہیں. تو کیا مفتی محمود صاحب کی روح تڑپی نہیں ہوگی اس بات پہ، اس فیصلے کے اوپر؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں. یہ جو آپ کی اتحادی جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم میں شامل جو جماعتیں ہیں، وہ بڑا سخت آپ سے نالاں ہیں، بڑا سخت ناراض ہیں. ایمل ولی سے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اختیار ولی صاحب سے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ نگت اور اکزئی صاحبہ سے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں آپ نے یا ان کا کیا مسئلہ ہے؟ یا گورنر صاحب کا راج جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے اوپر بھی ہے. تو انہوں نے اصل میں جے یو آئی سے نہیں سیکھا. جس طرح غیر اعلانیہ جے یو آئی کی صوبائی تنظیم نے گورنر ہاؤس کا بائیکاٹ کیا، میڈیا پہ یہ چیز نہیں آئی.